اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ میں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے، جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتے ہیں نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، سمجھو کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے۔